بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان میں 9 صوبوں سے متعلق بڑی تگڑی آواز اور سینئر ترین عہدیدار ہیں ان کی جانب سے، پارلیمنٹیرین ہیں ان کی جانب سے 9 صوبوں میں، پاکستان میں 9 صوبوں کے حوالے سے جو اہم جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور ایک بڑا مطالبہ بھی اور ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم رہنما نے نون لیگ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا اور نون لیگ کو مفاد پرست جماعت قرار دے دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور نواز شریف کا پاکستان واپس آنے کا جو باتیں کی جا رہی تھی، نواز شریف پاکستان واپس نہیں بلکہ لندن جائیں گے، ان کا جو واپسی کا سفر تھا وہ ان کو اچانک کیوں تبدیل کرنا پڑا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نگران حکومت کی جانب سے، پنجاب کی نگران حکومت ہے، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ ایک وزیر صحت ہیں، نگران وزیر صحت، اور دوسری جانب وزیر اطلاعات ہیں جو عامر میر، حامد میر کے بھائی ہیں۔ ان لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے۔ پبلک ٹی وی کے ایک نوجوان رپورٹر ہیں، ان کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ ہیلتھ کارڈ پر ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے آئین اور قانون میں کہ ایک نگران حکومت جو انتخابات کروانے آتی ہے تو کیا وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کی چیزوں پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں یا آپ اپنی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، آپ پالیسی بنا سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا عامر میر اور جو وزیر صحت ہیں ان کے پاس۔ اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھلے جیسے شہباز شریف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں IMF سے متعلق، تو وہاں پر 2-3 نوجوان رپورٹرز نے بڑے تگڑے سوالات پوچھے، تو یہ مینج تو کر لیتے ہیں، سوالات تو ان کو دے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی 2-3 بڑے سخت سوالات پوچھے گئے تھے۔ تو جب مینج آپ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو نوجوان ہیں وہ آپ کی باتوں میں یا بہکاوے میں نہیں آتے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو حق ہے وہ سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر صحت کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ نگران پنجاب حکومت نے کہا کہ صحت کارڈ کی سہولت ختم کرنے کی جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ عامر میر اور ڈاکٹر جاوید اکرم نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ہیلتھ کارڈ اچھا اقدام ہے، اسے ختم نہیں کریں گے، اور عامر میر بدنیتی کا اگر کوئی آخری مرحلہ ہوگا تو یہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ تو نواز شریف کی حکومت نے شروع کیا تھا، ہیلتھ کارڈ نواز شریف کی حکومت نے شروع کیا تھا اور یہ بہت اچھا منصوبہ تھا اور ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ صحت کارڈ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، صحت کارڈ سے لوگوں نے اتنے اسٹنٹ ڈلوائے کہ ملک میں اسٹنٹ ہی ختم ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ضرورت تھی بیچاروں کو تو انہوں نے ڈلوائے ہیں، یا انہوں نے ایک بندے کو 2 ڈلوا لیے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں صحت کارڈ پر اتنے زیادہ اسٹنٹ ڈلوائے گئے، مطلب یہ ہے کہ صحت کارڈ کا استعمال ہوا، عوام کی جو بیسک صحت کی جو ایک ان کا حق ہے وہ ان کو پراپر ملا۔ کہتے ہیں اتنے اسٹنٹ ڈالے گئے کہ وہ ختم ہو گئے، لوگ صحت کارڈ پر ارب پتی بن گئے اور بلا ضرورت اسٹنٹ ڈالے گئے۔ ڈاکٹر جاوید نے کہا ماضی میں صحت کارڈ کا بے پناہ غلط استعمال کیا گیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے 1.5 ارب روپے فنڈ رکھا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا اب 8,000 بجلی کا بل بھرنے والے اور بیرون ملک سفر کرنے والے ہیلتھ کارڈ پر دل کے علاج کا اہل نہیں ہوگا۔ جس کا 8,000 بجلی کا بل آئے گا وہ اہل نہیں ہوگا۔ کیا کرائٹیریا ہے؟ جن کو یہ غلط بل بھیجتے ہیں وہ بھی بیچارہ ایک تو بل زیادہ بھرے گا، اوپر سے وہ صحت کارڈ سے بھی گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سرکاری ہسپتالوں میں دل کا علاج مفت ہوگا جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں 30% ادائیگی کرنی ہوگی۔ اور ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ نگران حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صحت کارڈ پر صرف پاکستان کا جھنڈا ہوگا۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ اچھا اقدام ہے، اسے ختم نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف دور کا ایک جو ہے وہ اچھا اقدام ہے، اور صحت کارڈ کا اجرا 2015 میں نواز شریف کے دور میں غریبوں کا علاج اور ان کی سہولیات سے متعلق تھا، لیکن جو پچھلا حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں صحت کارڈ کے نام پر مافیا بن گیا تھا اور لوگ ارب پتی بن گئے تھے۔ اب میں حیران ہوں کہ وہ کیسے ارب پتی بنے ہیں، صحت کارڈ سے جو 10 لاکھ کا صحت کارڈ تھا اس سے ارب پتی کیسے بنے ہیں؟ اس کا جواب تو ارب پتی عامر میر ہی دے سکتے ہیں، کوئی عام پاکستانی نہیں دے سکتا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے منحرف یہ رکن ہیں، MNA ہیں، اور رمیش کمار، یہ جب وہ 20 MNA تھے
جب عدم اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف، اس وقت کے یہ لوٹوں میں ہیں۔ ان کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا اور اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم نہیں بلکہ غیر فعال کیا گیا، اور غیر فعال جماعت کبھی بھی دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ اٹھے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں کسی جماعت کا نام و نشان ختم نہیں کیا جا سکتا، غیر فعال کی گئی جماعتیں ماضی میں بھی اٹھتی رہی ہیں، اب بھی اٹھ جائیں گی۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت ملک میں پلان اے، پلان بی اور سی چل رہے ہیں۔ پلان اے یہ ہے کہ انتخابات ہوں گے، پلان بی یہ ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور تیسرا آپ خود سمجھتے ہیں، مطلب مارشل لا کی وہ ایک طرح کی بات کریں۔ کہتے ہیں کبھی کبھار معاملہ اے بی پر آ جائے تو آسان ہوتا ہے، لیکن ابھی تو تینوں لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی سربراہ کو ان کی حکومت میں کہتا تھا جو کرو گے کل بھگتنا پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو کیا تھا وہ آج بھگت رہی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آج بھگت رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ اس وکلا موومنٹ میں بھی نہیں ہیں، وہ ایک نیوٹرل وکیل ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آرمی ایکٹ کا معاملہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر چلا دیا تو یہ پھر ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ مستقبل میں بھی یہ آپ کا گلہ بھی کاٹے گی، اور آپ کو اس معاملے میں سوچنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ نے ماضی سے نہیں سیکھا اور آج بھی پھر بدلے لے رہی ہے، جو آج اپنے ہیں کل کو پرائے ہو جائیں گے، جو غلطیاں دہراتا ہے اس سے مالک کی رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ پی پی کہتی ہے کہ اگر ہم کسی کا فائدہ اٹھائیں گے تو کل ہمیں بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ 2021 میں آصف زرداری سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت کے وزیر اعظم نے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا سر یہ جو چیزیں ہیں یہ جو آصف زرداری ہیں، آصف زرداری جو ایسے جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ اپنا مفادات دیکھتے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی اس وقت بہت اچھے مقاصد کے لیے بنی ہے، چونکہ اب یہ ساری چیزیں الٹیمیٹ استحکام پاکستان پارٹی میں جانی ہے۔ پی ڈی ایم کو پتہ ہے کہ اتنی پٹ چکی ہے کہ نہ زرداری کو ووٹ پڑنا ہے، نہ نواز شریف کو پڑھنا ہے، نہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑھنا ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پی ڈی ایم کے خلاف باتیں کریں گے اور ہمارا کوئی آگے بن جائے گا اور ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ پاکستان میں 9 نئے صوبوں کی تشکیل کی تجویز دی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین جو سب سے بڑا عہدہ ہے اور قانون ساز ادارے کا وہ ڈپٹی چیئرمین ہے، انہوں نے تجویز دی ہے کہ نئے 9 صوبے بنانے چاہیے پاکستان میں۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی نے مزید 9 نئے صوبے تشکیل دینے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کو بھی ایک صوبہ ہونا چاہیے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سابقہ فاٹا کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات فاٹا اور ہزارہ ضلع کو اپنے صوبے بنانے کے ساتھ پنجاب اور بلوچستان کو 3 صوبوں میں تقسیم کرنے کا میں حق میں ہوں۔ کراچی کو مکمل طور پر الگ صوبہ بنایا جائے اور فاٹا کو الگ صوبہ بنایا جائے اور ہزارہ کے لیے بھی ایک صوبہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے صوبے ہوں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پی پی کے اعتراضات سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کی گئی اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کیا گیا، ٹھیک اسی طرح جب نئے صوبے بنیں گے تو این ایف سی ایوارڈ بھی اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر مذکورہ صوبے بن جاتے ہیں تو این ایف سی ایوارڈ کے تحت مالی بجٹ میں سے اپنا حصہ وصول کرتے رہیں گے، اور میرے خیال میں تو 9 صوبے نہیں زیادہ صوبے بننے چاہیے۔ جیسے پنجاب میں ڈویژنز ہیں تو ہر ڈویژن صوبہ بن سکتا ہے۔ جب تک اختیارات کی تقسیم نیچے نہیں آئے گی اور عوام کو اس کے ڈور سٹیپ پر اختیارات اور جو پار شیئرنگ ہے وہ نہیں ملے گی، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آبادی کا تناسب دیکھیں اور صرف 4 صوبے دیکھیں، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ وہاں پر چھوٹی چھوٹی آبادی پر ریاستیں قائم ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ریاستیں ہوتی ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ نچلی سطح تک ہوتی ہے، اور اس میں بھلے 9 صوبے بن جائیں یا اس سے زائد بن جائیں، یہ اچھی تجویز ہے اور ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی جانب سے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف پاکستان آ جائیں گے، جولائی میں کبھی کہتے تھے واپس آ جائیں گے، پھر کہتے تھے کہ اگست میں واپس آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ مریم نواز اور نواز شریف دبئی میں موجود ہیں، اور 4 جولائی کو کل مریم نواز اور نواز شریف جدہ جائیں گے، سعودی عرب۔ وہاں پر جائیں گے، پہلے تو یہ تھا کہ شاید وہ حج کرنے جائیں گے، لیکن اب حج کے لیے تو نہیں جا رہے، تو وہ جدہ جائیں گے، اور جدہ جا کے پھر ان کی جانب سے 10 جولائی کو مریم نواز واپس پاکستان آ جائیں گی، اور جدہ سے ہی
نواز شریف لندن چلے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں اور قائد ہیں ان کی جانب سے یہ شیڈول سامنے آیا ہے۔ 10 جولائی کو نواز شریف جدہ سے روانہ ہو جائیں گے لندن کے لیے، مریم نواز پاکستان واپس آئیں گی۔ جدہ قیام کے دوران میاں نواز شریف ملاقاتیں کریں گے۔ یہ اب ملاقاتیں کس سے ہو سکتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں آصف زرداری وغیرہ کے ساتھ، وہاں پر ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ بلاول زرداری اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ پورا جو اس وقت گروپ ہے اس کی طرف سے، لیکن جیسے ہی نااہلی ختم ہونے کی بات ہوئی نواز شریف کی، تو نواز شریف 5 سال تو نہیں انتظار کریں گے، وہ تو اگلے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے پر تول رہے ہیں۔ ادھر استحکام پاکستان پارٹی کہتی ہے جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہو جائے گی تو جہانگیر ترین وزیر اعظم بنیں گے۔ تو اب ان کی جو لڑائی ہے وہ ایک جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو فیصلہ ساز ہیں وہ دبئی میں اجلاس کرتے بھی رہیں تو میرے خیال میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فیصلہ تو یہیں پہ ہونا ہے، یہاں بیٹھے جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور فیصلہ عوام کو اپنا دے چکی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں عوام کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی اور جو طاقتور ہے اس کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے، تو بھلے یہ دبئی میں بیٹھ کر جو بھی اجلاس کرتے رہیں فیصلہ وہی ہوگا۔ اگر تو بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر بلاول بنے گا، بھلے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ جتنا کم ہو۔ اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نواز شریف کو اگر کلین چٹ دلوانی ہے، نااہلی ختم کروانی ہے اور ان کو وزیر اعظم بنوانا ہے، تو زرداری پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ زرداری کچھ بھی نہیں ہے، زرداری تب تک کچھ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ دھمکی دی تھی رحیل شریف کے دور میں اور دبئی جانا پڑا تھا، تو وہ صرف کیا ہے کہ وہ بارگیننگ بھی اور ان کا جو خرید و فروخت ہے وہ تب تک اس کی کوئی حیثیت ہے جب تک طاقتور ساتھ ہیں۔ جیسے طاقتور ساتھ نہیں دیں گے، آصف زرداری کوئی کسی پہ بھاری نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے سندھ جیتنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھٹو کے بجائے آصف زرداری کی جو سیاست ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاؤں پڑ جاؤ اور اپنے مفادات لو، اور وہ مزاحمت کرنے والے نہیں ہیں، وہ مفاہمت یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاؤں پڑنے والے ہیں، اور یہی ان کی سیاست ہے۔ بلاول زرداری جاپان کے دورے پر گئے ہوئے اور ان کے ساتھ آصف بھٹو زرداری بھی ساتھ ہیں۔ اندازہ لگائیں، پہلے شریف خاندان جاتا ہے بیرون ملک دوروں پر تو وہاں ان کے ساتھ ان کی جو فیملی ساتھ ہوتی ہے، اور سلمان، شہباز، حسن نواز، حسین نواز، اور اب یہاں پر آصف زرداری کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں بلاول سرکاری دورے پر، چونکہ یہ انہی کا ملک ہے اور وہی اس ملک کے کرتے دھرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔